امریکی اخبار دی نیو یارک ٹائمز نے افغان طالبان کے اپنے عوام پر ظلم و جبر کو بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق طالبان ہرات میں اپنی عوام کے خلاف جبر و سخت گیری کی نئی مہم چلا رہے ہیں۔ ملا ہیبت اللہ نے ہرات میں طالبان نظریاتی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے کریک ڈاؤن تیز کر دیا۔ لباس کے نام پر خواتین اور داڑھی کے نام پر مردوں کی گرفتاریاں تیز کر دی۔ طالبان کے خوف سے خواتین نے گھروں سے نکلنا اور معمولات زندگی محدود کر دیے۔ یو این کے مطابق صرف 2 روز میں 30 خواتین کو لباس کی مبینہ خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا۔ مقامی انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق ہرات میں خواتین کی گرفتاریوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکی اخبار دی نیو یارک ٹائمز نے افغان طالبان کے اپنے عوام پر ظلم و جبر کو بے نقاب کر دیا ہے، اور اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ تحریک جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، افغان طالبان کے ظلم و جبر پر نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ پر کیا کہیں گے آپ؟ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ جی بالکل، میرا خیال ہے اب تو وضاحت سے چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں افغانستان کے حوالے سے، اور جس طریقے سے نیو یارک ٹائم ایک بڑا ریپیوٹیڈ اخبار ہے، اور وہ بتا رہا ہے، واضح کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ہرات کے اندر افغان طالبان حکومت کے سربراہ جو ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ، وہ ایک اپنی طرز کا ایک سلسلہ لوگوں کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، ایک اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنی فقہی سوچ کو لوگوں کے اوپر زبردستی جبرن مسلط کیا جا رہا ہے۔ عورتوں کو لباس کے اوپر، آدمیوں کو داڑھی نہ رکھنے کے اوپر زبردستی ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان پہ سختی کی جاتی ہے، ان کو مار پیٹا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی جماعت کے بعد عورتوں کو، بچیوں کو تعلیم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ نے سفر بھی کرنا ہے تو محرم کے بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے، اور اسی طریقے سے آپ پارک میں نہیں جا سکتے، کہیں پبلک میں نہیں جا سکتے، آپ کی آواز گھر سے باہر نہیں آنی چاہیے، اگر گھر سے باہر آئے گی تو گرفتار ہو جائیں گے۔ ابھی نیو یارک ٹائم کے مطابق تقریباً 30 گرفتاریاں ہرات شہر کے اندر ہوئی ہیں، اور ہرات ایک بہت پرانا شہر ہے، ایک بڑا قدیم اس کی تاریخ ہے، اور صرف لباس کی خلاف ورزی کے اوپر 30 خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے یونائٹڈ نیشن کے مطابق۔ اور اسی طریقے سے جبکہ جو وہاں کے مقامی انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کے مطابق 200 سے زائد گرفتاریاں ہوئی ہیں وہاں۔ طالبان نے کام، تعلیم اور آزادی کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین پر فائرنگ بھی کی، اور پرتشدد واقعات بھی سامنے دیکھنے میں آئے، اور ایک عجیب ایسی خوف کی فضا ہے کہ جہاں معاشی سرگرمیوں مفلوج ہو کے رہ گئی ہیں۔ عاشورہ کے موقع پہ بھی، حالانکہ اہل تشیع ایک بڑی تعداد موجود ہے اس علاقے کے اندر، لیکن عاشورہ کے موقع پر شیعہ برادری کو ان کی مذہبی رسومات، جلسوں سے محدود کر دیا گیا، اور اقتدار میں نمائندگی تو خیر ان کی موجود ہی نہیں ہے۔ صرف انہی کی نہیں بلکہ بہت سارے ایسے تاجک برادری بیٹھی ہوئی ہے جو پہلے بھی اپنا اظہار کرتی آئی ہے کہ ہمارے لیے جگہ تنگ کر دی گئی ہے۔ اب یہ سخت گیر پالیسیاں اور میرے خیال میں ایکسٹریمسٹ پالیسیاں جو عوام کا ستیہ ناش کر دیا ہے اس نے، اب اس کی وجہ سے مزاحمت بھی بڑھے گی اور عوام میں ایک بے چینی بھی بڑھے گی۔ اب یہ دیکھیے کہ اسکول سے، اگر جب اسکول نہیں جائیں گی بچیاں تو وہ کل کی مستقبل کی ایک جاہل ماں کہلائیں گی، اور پھر حالت مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا افغانستان کے اندر۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہیبت اللہ اخونزادہ جو ہے وہ یہ کیوں اتنے خوف زدہ ہیں، کیوں وہ بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں، کیوں وہ، جبکہ کہا گیا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے، لیکن یہاں بالکل لگتا ہے کہ ایک اور سوچ ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً کوئی 21,000 کے قریب مدارس افغانستان میں جو کہ بالکل افغان طالبان کی سوچ کو لے کے چل رہے ہیں، وہ اس ٹائم پہ پتہ نہیں وہاں جو بچے پڑھ کے باہر نکلیں گے وہ کس قسم کی سوچ، کتنی انتہا پسندی اور کتنی دہشت گردانہ سوچ لے کے نکلیں گے، یہ تو اللہ ہی رحم فرمائے۔ لیکن اس سلسلے میں اب جس طرح سے امریکہ مدد کرتا ہے $40 ملین ہفتہ وار افغانستان کے اندر، اب ان کو بھی میرے خیال میں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ عوام کی چیزیں تو عوام تک جا ہی نہیں رہی۔ اگر کہیں اور دنیا میں انسانی حقوق کی، عورتوں کی اس طرح سے خلاف ورزی کی جائے تو فوراً ان کے اوپر قدغنیں لگ جاتی ہیں مغرب کی جانب سے، لیکن یہاں
लगता है कि उल्टी गंगा बह रही है। अब जो लिबास इस तरह से कोई फ़र्क पहन ले या दाढ़ी ना रखे, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है। खौफ की एक कैफियत वहाँ तारी है पूरे अफ़गानिस्तान में, जहाँ ख़वातीन का घर से निकलना दो भर हो चुका है। मामूलात ज़िंदगी मफलूज होके रह गए हैं, महदूद हो गए हैं। वालदैन जो हैं उन्होंने बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। तो ये तो मेरे ख़्याल में जिस अंदाज़ में काम हो रहे हैं, ये तो एक इंतहाई पूरे खित्ते के लिए तशवीश का बायस है। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीदुल साहब आपके कीमती वक्त का, और बिल्कुल ऐसे ही इंतहा पसंदी में मज़ीद इजाफा होगा।